وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھول گئے ہم کہ ہمیں موت آنی ہے۔ اگر موت یاد ہو، موت کی حقیقت کا پتہ ہو، موت تلخ کتنی ہے، موت بندے کا حشر کیا کرتی ہے، اگر صرف اتنا ہی علم ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچ جائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کریم آقا کی بارگاہ کے اندر موت کا فرشتہ آتا ہے۔ موت کا فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ سے یہ بات سننی ہے، جو شروع سے آخر تک سنے گا انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور موت کی حقیقت کا بھی پتہ چلے گا۔ موت کا فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے موت کے فرشتے یہ بتا اپنی مرضی سے آیا ہے یا میرے رب کی رضا سے آیا ہے؟ اپنی مرضی سے آیا ہے یا میرے رب کی رضا سے آیا ہے؟ موت کے فرشتے نے عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کے رب کی رضا سے آیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو میں محمد اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دو۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ موت کے فرشتے نے عرض کیا اللہ کے نبی حکم فرمائے۔ کریم آقا نے فرمایا موت کے فرشتے بتا جب تو کسی بندے کی روح نکالتا ہے، کسی بھی بندے کی روح نکالتا ہے، بتا روح نکالتے وقت تو اسے تکلیف کتنی دیتا ہے، دکھ کتنا دیتا ہے، کتنی تکلیف دیتا ہے روح نکالتے وقت۔ موت کے وقت بندے کو تکلیف کتنی دیتا ہے، توجہ طلب بات ہے۔ موت کے فرشتے عرض کیا اللہ کے نبی جب میں کسی بندے کی روح نکالتا ہوں تو روح نکالتے وقت جو پہلا جھٹکا دیتا ہوں، پہلا جھٹکا روح نکالتے وقت جو پہلا جھٹکا دیتا ہوں اس ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف دیتا ہوں، اتنا دکھ دیتا ہوں، اتنا درد دیتا ہوں جتنی تکلیف جسم پر 1000 بار تلوار چلانے سے، جسم پر 1000 بار تلوار چلانے سے ہوتی ہے، اتنی تکلیف میں ایک جھٹکے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر تیرے اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، تیرے اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ موت کے خوف سے نہیں، امتی کی یاد میں، امتی کی یاد میں کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ موت کے فرشتے نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ تو رب کے پیارے محبوب ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے موت کے فرشتے اگر بات یہ ہے کہ تو روح نکالتے وقت بندے کو اتنی تکلیف دیتا ہے کہ جتنی جسم پر 1000 بار تلوار چلانے سے ہوتی ہے تو اے موت کے فرشتے سن لے آج سے لے کر قیامت تک میرے جتنے بھی امتی آئیں گے، میرے جتنے بھی ماننے والے آئیں گے، میری ذات سے محبت کرنے والے آئیں گے، جب تو ان کی روح نکالے ان سب کی روح نکالتے وقت جتنی تکلیف تو نے ان سب کو دینی ہے آج اپنا سارا کا سارا زور مجھ محمد کے سینے پہ آزما لے، میرے کسی امتی کو یہ تکلیف نہ دے۔ آج سارے کا سارا دکھ مجھ محمد کی روح نکالتے وقت مجھے دے لے، ساری کی ساری تکلیف مجھ محمد کو دے لے، لیکن میرے کسی امتی کو یہ دکھ نہ دے، میرے کسی امتی کو یہ تکلیف نہ دینا۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں کتنا پیارا نبی عطا کیا ہے جو تیرے اور میرے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھے، تیری اور میری تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھے۔ اور آج اس امتی کا کیا حال ہے، آج یہ امت کس جگہ پہ کھڑی ہے، یہ امت اپنے نبی سے وفا کتنی کر رہی ہے۔ وہ نبی جو ہر وقت امتی امتی پکارتا رہا، آج یہ امت اس نبی سے وفا کے میدان میں بھی دور ہے، اس نبی سے محبت کے میدان میں بھی دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا نا کہ نماز میرا سکون ہے، نماز سکون ہے، تو ہم تو نماز پڑھ کے بھی اللہ کے نبی کو سکون نہیں پہنچاتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، چلو نماز پڑھے اور اللہ کے نبی کو سکون پہنچے۔ ہم نماز سے بھی دور ہیں، نماز سے بھی دور ہیں، اور دن میں
طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ موت بڑی سخت ہے، موت آنی ہے، موت آئے گی تو کیا بنے گا، یہ سانس کی ڈوری پتہ نہیں کس جگہ کس مقام پہ یہ کٹ جائے، وہ نکل جائے اور پھر ہمارا معاملہ رب کے سپرد ہو جائے تو بتائیں پھر کیا بنے گا۔ اگر رب نے عدل کیا تو کیسی پکڑ ہوگی، رب نے فضل کیا اور مصطفیٰ کے صدقے اگر بیڑے پار ہو گئے پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن جب رب کے عدل کی باری آئی تو پھر اے انسان تجھے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے عمل کی ڈوری کاٹ دی جاتی ہے، عمل کی رسی کاٹ دی جاتی ہے، اعمال کے رجسٹر بند کر لیے جاتے ہیں۔ انقطع عمله الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو قبر میں کام آتے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں۔ پہلا کام الا من صدقۃ جاریہ، مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی فلاحی کام کر گیا جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا، یا مرنے والے کے بعد مرنے والے کی اولاد میں سے اس کے پیسوں میں سے اگر کوئی اس کے نام کا صدقہ کر گیا اس کا ثواب بھی قبر میں اس کو پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم ينتفع بها، مرنے والا قرآن کا قاری تھا، قرآن کا حافظ تھا، حدیث پڑھنے والا تھا، حدیث پڑھانے والا تھا، مسئلہ جاننے والا تھا، مسئلہ بتانے والا تھا۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کریم آقا نے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائے گا تو وہ علم جو اس نے پڑھایا جب تک وہ علم جاری رہے گا اس کا ثواب بھی قبر میں اس کو پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز جو مرنے والے کو مرنے کے بعد قبر میں پہنچتی ہے، فرمایا من ولد صالح، من ولد صالح، نیک اولاد۔ مرنے والا اپنی نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا، نیک اولاد۔ اور نیک اولاد کی نشانی کیا ہے، نیک اولاد کون سی ہوتی ہے؟ اسی حدیث کے الفاظ ہیں من ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی ہے، جو ان کے لیے اثار ثواب کا اہتمام کرتی ہے، ان کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ نیک اولاد وہ ہے جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اثار ثواب کا اہتمام کرتی ہے۔ فرمایا من ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ جس طرح آج مرنے والے مرحوم کی اولاد اور رشتہ داروں نے یہ اہتمام کیا، یہ اس لیے کیا ہے کہ مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچے، اس کی قبر روشن ہو۔ اور میرے بھائیوں یہی پیغام ہمیں موت دیتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، موت آنے سے پہلے ہم سمجھیں موت کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لے کے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف لے کے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سامان عام ختم شریف کا سامان عام۔ تو عزیز دوستو، نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی یہ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا جس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، 3 چیزوں کا ذکر مرنے کے بعد جو قبر میں بندے کو کام آتی ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کیا ہم یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے مرنے سے پہلے ان 3 چیزوں کو اپنایا ہوا ہے کہ نہیں اپنایا ہوا؟ آج اگر کوئی نام لے دے دین کا مبلغ کہ فلاں جگہ پہ مدرسہ بنانا ہے، کچھ صدقہ خیرات کرو، فلاں جگہ پہ فلاحی کام ہو رہا ہے صدقے کا اہتمام کرو، تو ہم بڑی کنجوسی کے ساتھ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بڑی کنجوسی کے ساتھ۔ لیکن جب فضول خرچی کرنے کا وقت آئے، جب ایسے ہی پیسے اڑانے کا وقت آئے، تب ہم نہیں سوچتے کہ یہ پیسہ ٹھیک جگہ پہ لگ رہا ہے یا غلط جگہ پہ لگ رہا ہے، اور وہ عمل جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت کے اندر بھی کام آئے، ہم اس عمل سے کتنے دور ہیں۔
کوسوں دور ہیں کہ آج ہم صدقات و خیرات سے دور ہیں. اور دوسری چیز او علم ينتفع بها، کہ مرنے والا دین جانتا تھا، دین پڑھتا تھا، دین پڑھاتا تھا، مسئلہ سنتا تھا، مسئلہ سناتا تھا. آج ہماری یہ حالت ہے، مسئلہ سنانا تو دور کی بات ہے، ہم خود مسئلہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں. ہماری یہ حالت ہے، ہم مسئلہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اگر کوئی عالم دین وضو کے مسائل بیان کر رہا ہے، نماز کے مسائل بیان کر رہا ہے، زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہا ہے، ہمیں سرور نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں کہ دوڑے ہماری یہ سنانے والا مولوی لے کے آؤ جو شعر سنائے اور شعر سنا کے چلا جائے، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ وضو میں فرض کتنے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو. اور آج ہم مسئلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لمحہ فکر ہے، جب ہم خود مسئلہ جانیں گے نہیں، اولاد کو کیا بتائیں گے؟ اولاد کو کیا بتائیں گے کہ دین کیا ہے، دین کی اصل روح کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے؟ میرے بھائی، اس لیے آج وقت ہے اپنی اولاد کو بھی دین کے ساتھ وابستہ کر اور خود بھی دین کے ساتھ وابستہ ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی وفا کر، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ بھی وفا کر. تیسری چیز، من ولد صالح، نیک اولاد. نیک اولاد کیسے بنتی ہے؟ ایمان سے بتانا. اگر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، اولاد سبھی اولاد اپنے باپ کی قبر میں چند دن جائے گی، چند دن جائے گی، پھر سال بعد محرم کا مہینہ آئے گا تو پھر جائے گا، یا کبھی ٹائم لگا تو چلتے پھرتے گئے. کیا ماں باپ نے ہمیں اس لیے پالا تھا، اس لیے بڑا کیا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدم وزن نہ کر سکے؟ ہمیں تو روٹین یہ بنانی چاہیے کہ روزانہ جا کے ماں باپ کی قبر پہ قرآن کی تلاوت بھی کرے اور فاتحہ بھی پڑھے. اور روزانہ ٹائم نہ مل سکے تو ہفتے میں ایک بار تو جانا چاہیے نا، ایک بار جا کے دعا کرنی چاہیے. یاد رکھ، اگر آج تو قبر میں اپنے ماں باپ کو بھول گیا تو یاد رکھ کل تیری قبر پہ بھی کوئی نہیں آئے گا، تیری قبر پہ بھی کوئی نہیں آئے گا، تیری قبر کے قریب بھی کوئی نہیں جائے گا. اگر آج تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہ گیا، اور قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے پہ وقت کتنا لگتا ہے. دنیا کے باقی کاموں کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے احسان ثواب کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، یہ تین چیزیں مرنے کے بعد جو قبر میں کام آنی ہے. مرنے کے بعد جب بندے کی روح چل رہی ہو، وہ اعمال کرے گا، نامہ اعمال میں لکھ جائیں گے، لیکن جب قبر میں چلا جائے گا پھر تو رجسٹر بند ہو جانے ہیں، پھر عمل کی رسی کاٹ بھی جائے گی. اور اللہ کے نیک بندے تو خدا کی قسم موت سے اور قبر سے اتنا ڈرا کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے، انہوں نے وصیت کی اپنے ماننے والوں کو، وصیت کی کہ جب میری روح نکل جائے، میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میرے علاقے کے اندر دفنانا نہ. حالانکہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، کوشش ہم یہی کرتے ہیں، رشتہ دار یہی کوشش کرتے ہیں ایسے قبرستان میں دفنائیں جہاں باقی رشتہ دار موجود ہوں، اپنے علاقے کے قریب. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے. مرید نے عرض کیا یا شاید یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں یہ وصیت کر رہے ہیں مجھے میرے علاقے کے اندر نہ دفنانا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے اس نیک بندے نے فرمایا، یخاف اللہ یقبل قبری، یخاف اللہ یقبل قبری. کہا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس جسم کو مٹی بھی برداشت کرے کہ نہ کرے، مٹی بھی قبول کرے کہ نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو یہ مٹی مجھے نکال کے باہر پھینک دے اور لوگوں کے سامنے میں ننگا ہو جاؤں. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے اور اس قبر سے ڈر لگتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبر مجھے جکڑ لے، قبر کی سختیاں مجھے جکڑ لے، مجھے ڈر لگتا ہے. اس لیے مجھے دور دراز
کسی ایسے علاقے کے اندر دفنا دینا جہاں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو، مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو۔ یہ اللہ والے قبر کی اتنی فکر کیا کرتے تھے، اتنی فکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم قبر کی فکر سے بھی دور ہیں، آج ہم زندگی کے اصل مقصد کی طرف سے مقصد سے بھی دور ہیں۔ ایک موت یہ ہے جسم سے روح نکل جائے ہم کہتے ہیں بندہ مر گیا، ایک موت یہ، اور ایک زندگی ایسی بھی ہے کہ روح نکل بھی جائے تو بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، روح نکل بھی جائے بندہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، بندہ پھر بھی قبر کے اندر سکون سے رہتا ہے۔ وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی وہ ہے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے واضح اعلان کیا کہ جس بندے نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو چھوڑا نہیں، اپنے مقصد کی طرف چلتا رہا، اپنی منزل کی طرف چلتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کی طرف لگا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اطاعت میں لگا رہا، اپنی پوری زندگی دین پہ چلنے پہ گزار دی، دین پہ عمل کرتے ہوئے گزار دی، نماز روزہ حج زکات پہ پابندی کی، ایسا بندہ جب ایسے بندے کی روح نکلتی ہے رب فرماتا ہے میرے بندے یہ روح چند لمحوں کے لیے نکلی ہے لیکن میں نے تو تجھے ابدی زندگی دے دی ہے، ابدی زندگی دے دی ہے، میں نے تیری قبر بھی آباد کر دی، حشر کو بھی آباد کر دیا، اور میں رب تجھے جنت کی نعمتوں سے بھی نوازوں گا، اپنی کرم نوازی بھی فرماؤں گا۔ ہم اس زندگی سے دور ہیں، ہم اس زندگی سے دور ہیں، اس زندگی سے بہت دور ہیں میرے بھائیوں۔ جب اللہ کے نبی نے ہمیں موت کی سختی کے متعلق بھی بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ احساس بھی دلایا کہ موت سے ڈرو، موت کو یاد کیا کرو۔ جب ہمارا کوئی عزیز دوست بھائی بزرگ والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ پیغام چھوڑ کے جاتا ہے کہ میرے پیچھے تو نے بھی اس قبر کے اندر آنا ہے، میرے پیچھے تو نے بھی اس قبر کے اندر آنا ہے، میں تو جیسے تیسے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھ وہ قبر بڑی اندھیری قبر ہے، اس قبر کی تیاری کر کے آنا، اس قبر کی تیاری کر کے آنا۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے امتی کے دکھ کو اپنا دکھ کہا، امتی کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہا، امتی کے درد کو اپنا درد کہا، اللہ کے نبی نے یہ دعا کی اور موت کے فرشتے کو یہ حکم دیا کہ موت کے فرشتے میرے کسی امتی کی کوئی اتنی بھی تکلیف نہ دینا کہ جتنا کانٹا چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، میرے کسی امتی کو تکلیف نہ دینا، سارا دکھ مجھے دے دینا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اپنے نبی سے کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ وہ تو میرے نبی کے کمال صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، کریم آقا کی مجلس کے اندر حضور کے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ، حضرت طلحہ بن برہ، 10 سال بچے کی عمر ہے، صحابی کا نام ہے طلحہ بن برہ، عمر کتنی ہے؟ 10 سال، 10 سال کا بچہ ہے، ایک یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، آج عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہو گئی، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں بتائیں ہمارا 10 سال کا بچہ ہو تو اس کو ٹھیک سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ اس 10 سالہ بچے پہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے آپ سے پیار ہو گیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا اے طلحہ بن برہ بتا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، بڑی توجہ طلب آ رہی ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، تیری محبت کی کوئی حد ہے، تیری محبت کی کوئی انتہا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھ جیسا نکما یا آپ جیسا کوئی ہوتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ رشتہ داروں سب سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتا۔ قربان جاؤ اس بچے کے جواب پہ، اور اس بچے نے یہ جملہ بول کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو یہ بتا دیا کہ نبی سے محبت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اے طلحہ بن برہ بتا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں،
کتنا پیار کرتا ہے. اس بچے نے عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کی محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کی محبت میں. جب یہ بات کی اس بچے نے، اللہ کے نبی نے دائیں جانب ایک صحابی کھڑے جو اس سے تلوار پکڑی اور اس بچے کے ہاتھ میں 10 سالہ بچے کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی. فرمایا کہ اے طلحہ اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو میری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے، چل پھر میں تیرا امتحان لیتا ہوں. یہ تلوار پکڑ اور اس تلوار سے جا کے اپنے باپ کو قتل کر، اپنے باپ کو قتل کر. باپ یہودی ہے. آپ ذرا سوچیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. مجھ جیسا یا آپ جیسا کوئی ہوتا تو سوچنے لگ جاتا یہ کیسا نبی ہے جو باپ کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، جو باپ کو مارنے کا حکم دے رہا ہے. سوچنے لگ جاتا ہم جیسا کوئی ہوتا تو. لیکن خدا کی قسم اس صحابی رسول اس 10 سالہ بچے نے ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں، بلکہ تلوار پکڑ کے اپنے باپ کی طرف چل پڑا. تلوار پکڑ کے اپنے باپ کی طرف چل پڑا. جب چند قدم وہ بچہ چلا تو اللہ کے نبی نے آواز دی اے طلحہ بن برا واپس آ جا، واپس آ جا تو امتحان محبت میں کامیاب ہو، تو امتحان محبت میں کامیاب ہوگا. اور ساتھ اللہ کے نبی نے پیغام دیا، فرمایا طلحہ میں محمد باپوں کو مروانے نہیں آیا، میں محمد کو ماں باپ کا ادب سکھانے آیا. میں محمد باپوں کو مروانے نہیں آیا، میں تو ماں باپ کا مقام بتانے آیا ہوں، میں تو ماں باپ کی شان بتانے آیا ہوں. اے طلحہ واپس آ جا. اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی نے اس بچے کو تلوار پکڑائی، 10 سال کا بچہ ہے، مجھے بتائیں کہ وہ بچہ اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں قتل کر سکتا تھا. 10 سال کا بچہ ہے، قتل نہیں کر سکتا تھا. اس بچے نے عذر پیش کیوں نہیں؟ توجہ کرنی ہے. اس بچے نے یہ عرض کیوں نہیں کیا کہ اللہ کے نبی میں تو بچہ ہوں، میں کیسے قتل کروں گا اپنے باپ کو؟ یہ اپنی کمزوری کیوں نہیں بتائی؟ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہے، حضور کی عزت پہ پیرا دینے کا وقت آیا ہے، تو آج ہم سوچنے لگ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں اللہ کے نبی کی عزت کے لیے نکلوں گا، بیوی بچوں کو روٹی کون کھلائے گا؟ اللہ کے نبی کی عزت پہ پیرا دوں گا، جیل کی کال کوٹری میں چلا جاؤں گا، میرے پیچھے بیوی بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میرے بھائیوں سنو، 10 سالہ بچے نے امت کو یہ پیغام دیا جب باپ نبی کے حکم کیا جائے، جب باپ نبی کی عزت کیا جائے، جب باپ نبی کے فرمان کیا جائے، پھر نفع نقصان کا سوچا نہیں کرتے، حضور کے حکم پہ قربان ہو جائے، حضور کے نام پر قربان ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے اس 10 سالہ بچے نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کام کیسے کروں گا، یہ عمل کیسے کروں گا، اپنے باپ کی طرف چل پڑے. حدیث بڑی طویل ہے، بڑی طویل حدیث ہے. اگر میں یہ ساری حدیث سناؤں تو بہت وقت درکار ہے. میں اس کا آخری انعام سنا رہا ہوں، آخری الفاظ حدیث کی. یہ بچہ واقعہ گزر جاتا ہے، کافی عرصے بعد یہ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. بیمار بھی اتنے ہو جاتے ہیں کہ موت کا وقت قریب آتا ہے. اللہ کے نبی اس بچے کے گھر میں تیمارداری کے لیے گئے، پوچھنے کے لیے گئے. اب یہودی کا گھر ہے، یہودی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی گئے، جب حضرت طلحہ بن برا سے ملے نا، ان کی حالت بڑی غیر تھی. اور طلحہ بن برا کو دیکھنے کے بعد کریم آقا نے اس کے والد کو بلایا اور فرمایا کہ تیرے بیٹے کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، موت کا وقت. جب یہ مر جائے تو اس کے جنازے پہ مجھ محمد کو بلا، اس کے جنازے پہ مجھ محمد کو بلانا. نبی پاک تشریف لے جاتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کو بلاتا ہے. بڑا سبق ہے، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. حضرت طلحہ بن برا اپنے باپ کو بلاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جی حضور میرے کریم آقا تشریف لائے تھے اور علیحدہ جا کے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں کہ ذرا مجھے بھی بتائیں. باپ کہتا ہے بیٹا تیرے پیارے نبی آئے تھے، وہ فرما رہے تھے تیری موت کا وقت قریب آ گیا، اور تیرے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب طلحہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ مجھ محمد کو بلا دو. آپ بتائیں
جس کا جنازہ نبی پڑھائے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اب طلحہ بن برہ نے جب یہ بات سنی تو باپ سے کہا باجی حضور میں بستر مرض پہ اگر آپ نے کوئی آخری خواہش کروں تو پوری کریں گے؟ باپ نے کہا جی ضرور کروں گا۔ حضرت طلحہ نے عرض کیا ابا جی حضور جب میں فوت ہو جاؤں میرے جنازے پر میرے نبی کو، بڑی توجہ طلب بات ہے، میں سبق دے کے جا رہا ہوں، میرے جنازے پہ میرے نبی کو نہ بلانا۔ باپ بڑا پریشان، بیٹا لوگ تو خواہش کرتے ہیں جنازہ کو نیک بندہ پڑھائے، تو مقدر والا ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم انسان تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ بلاؤں گا۔ اب بات سنیں، حضرت طلحہ بن برہ نے عرض کیا ابا جی حضور میں نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارا گھر ہے یہودیوں کے محلے، یہ محلہ ہے یہودیوں کا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو راستے کے اندر یہودی میرے نبی کو دکھ پہنچائے، میرے نبی کو تکلیف پہنچائے، میرے نبی کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے۔ ابا جی حضور نانا اگر یہ کام ہو گیا کل قیامت والے دن میں صحابہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے نبی کے صحابہ مجھے تانے دیں گے اے طلحہ بن برہ تم مرتا ہی نہ، تیرے جنازے کی وجہ سے حضور کو دکھ پہنچا، تیرے جنازے کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچی۔ ابا جی حضور میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچے، میرے جنازے کی وجہ سے میرے نبی کو دکھ پہنچے۔ ابا جی حضور میرے جنازے پہ میرے نبی کو نہ بلانا۔ طلحہ بن برہ فوت ہو جاتے ہیں، کفن دفن جنازہ ہو جاتا ہے، نبی پاک کو نہیں بتایا جاتا، بعد میں بتایا جاتا ہے۔ بعد میں جب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کا وہ دیوانہ وہ عاشق طلحہ بن برہ فوت ہو گیا ہے، اس کو دفن بھی کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف چہرہ کیا، صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ طلحہ بن برہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ جب بلوس نبی کی ذات کے ساتھ وفا کرو گے دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات